رضاکارانہ خدمات کا جو تصور ہے، جو بیسک تصور ہے، اصل تصور ہے، اس پر ذرا بات کریں اور اس کی ڈومین، اس کی دائرہ کار پہ بات کریں قرآن کی روشنی میں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکارانہ خدمات کے حوالے سے جب ہم اسلام کے تصور اور بالخصوص قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، بحیثیت ایک مسلمان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی کسی بھی خدمت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تو وہ صرف اور صرف لوجہ اللہ ہو۔ واہ! آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں پہلا بیسک پرنسپل میں نے یہ بیان کیا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ درست۔ اگر میرا ایمان آخرت پر ہے تو میں اپنی زندگی کے ہر عمل میں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، واہ، اس تصور کے ساتھ کہ مجھے اپنے اعمال کا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے اور مجھے اس کا اجر در حقیقت پروردگار عالم عطا فرمائے، واہ، اور اسی سے لینا ہے، اور اسی سے لینا ہے۔ واہ، کیا اچھی تو فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ واہ، یہ وہ باٹم لائن ہے جو قرآن مجید نے اہل بیت آل اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے کہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، جب کسی کو پانی پلاتے ہیں تو فرمایا کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور تم سے نہ اس کی کوئی جزا چاہیے اور ہم تم سے شکریہ کے بھی متلاشی نہیں ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک جملے کی نسبت فرمائی ہے، وہ کیا؟ کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کار نبوت کے ریٹرن میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے اصول یہ بنا دیا ہے کہ اس روئے زمین پر جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا، جو خدمت گزار بن جائے گا، اور کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم، کہ جو خدمت کرتا ہے خدمت کرتے کرتے قوم کا سردار بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جو روئے زمین پر انسانوں کی خدمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے اس کے نام کو، اس کے کام کو، اس کی خدمت کو دنیا میں باقی رکھے گا۔ اور کیسی بات ہے، آپ دیکھیں کہ حاتم طائی جو ہے، اب اس کی ذرا سخاوت کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رہا۔ وہ بات اور ہے کہ کنفیوژن اور میں دور کروں گا آج جا کے کہ کفار جو خدمت کرتے ہیں کیا ان کا صلہ آخرت میں ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے بات بڑھائیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو مٹا کر یہاں تک کہ بعض مقامات پر مذہب کی تفریق سے بھی بالا تر ہو کر انسانی خدمت کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا تو فرمایا گویا کہ اس نے تمام تر انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، سیلاب میں، طوفان کے وقت، زلزلے کے وقت، یا کسی بڑی تباہی کے وقت جو ہے وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ جنید بھائی، یہ جس بات کی طرف آپ نے توجہ ابھی دلائی ہے نا کہ نیچرل ڈیزاسٹرز میں اب آپ کے سامنے یہ تفریق تو نہیں ہوگی کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، تو ایسے وقت میں انسانی جان کی کیا ویلیو ہے؟ تو قرآن نے کہا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک سوال آپ نے اٹھایا کہ پہلے انسانیت ہے یا پہلے مذہب ہے، اور اس کا بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے۔ میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ پہلے یہ سوال بھی تو کریں کہ انسان کیا ہے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ پورے کی پوری جو انسانیت آپ کو نظر آ رہی ہے، تمام مخلوقات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی ہیں، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ رب کریم جو ہے وہ ہمارا چیریشر ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس کا ایک اور اصول دیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک ہی مرد اور عورت سے، تمام نوع انسانی کو خطاب کیا گیا، ہمیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا کہ تمہیں ان مختلف قبائل میں اس لیے تقسیم نہیں کیا گیا کہ تم پریجوڈسز کا شکار ہو جاؤ، بلکہ وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ اور ایک اس میں آخری بات میں کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا بیسک پرنسپل ہے کہ اس کے آگے دنیا کے تمام اصول مان پڑ جاتے ہیں، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
للتقوی، فرمایا کہ جب تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو سوشل جسٹس کو پیش نظر کر رکھو گے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم واما السائل فلا تنہر، یہ وہ تمام قرآنی آیات ہیں جو رضاکارانہ خدمت کے تصور کو واضح کرتے ہیں۔